لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المأسومين مخصوصا مولانا تقي الجواد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي المكي المدني الهاشمي الأبتهي التهامي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين هم محل معرفة الله وأدلاء على الله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وبلايتهم وعتشهم أجمعين مخصوصا معتصم وأم الفضل أما بعد فقد قال مولانا تقي عليه الصلاة والسلام أنا محمد بن علي الرضا أنا الجواد أنا العالم بأنساب الناس في الأسلاب أنا أعلم بسرائركم وظواهركم وما أنتم سائرون إليه علم منحنا به قبل خلق الخلق أجمعين وبعد فناء السماوات والأرضين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عاشقان اہل بیت اطہار عزاداران امام نحوم سرکار ابو جعفر ثانی امام محمد تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور کاظمین رضا صلوات فرمایا یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ذکر میں، جن کی مجلس میں، جن کی محفل میں، جن کے فرش ماتم پر، جن کے جلوس ماتم میں، جن کی عزاداری میں ہر کس و ناقص آ نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ یہ خدا کی وہ خاص ذوات گرامی ہے کہ جنہوں نے اپنے فضائل، لیکن عام آدمی کو بھی یہ معلوم ہے کہ یہ جہاں پہنچ جائیں اس علاقے کو بھی، اس زمین کو بھی، اس فرش کو بھی عرش بنا دیتے ہیں. اگر یہ مکہ میں آئے تو مکرمہ بنا دیتے ہیں، اگر یہ مدینہ میں آئے تو منورہ بنا دیتے ہیں،
اگر یہ کاظمین میں آئے تو شریفین بنا دیتے ہیں، اگر یہ سامرا میں آئے تو مطہرہ بنا دیتے ہیں، اگر یہ کربلا میں آئے تو معلیٰ بنا دیتے ہیں، اگر یہ قم میں آئے تو مطہر بنا دیتے ہیں، اگر یہ مشہد میں آئے تو مقدس بنا دیتے ہیں، ارے اگر یہ کعبے میں آئے تو قبلہ بنا دیتے ہیں۔ تو پھر یہ اور ان کی ولایت جس دل میں آئے وہ دل بھی کعبے سے کم نہیں ہوتا۔ اور کعبہ پتھروں کا بنا ہے، مگر کعبے کی جدار کی لکیر یہ بتا رہی ہے کہ جب یہ آتے ہیں تو ان کے لیے پتھر بھی بول اٹھتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد۔ مدینہ منورہ ہے، مسجد بھری ہوئی ہے، ایک کم سن بچہ آگے بڑھ رہا ہے اور ممبر پر آنے کے بعد ایک مرتبہ بالا ممبر آتے ہی گفتگو کرنا شروع کرتا ہے، چاروں طرف ایک نظر ڈال کر۔ عام طور سے نظر کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے آپ لطف اٹھائیں گے، خاص طور سے اہل ادب، طاہرانہ نظر۔ ہاں، میں کہوں گا یہ طاہرانہ نظر نہیں ہے، یہ الوہی نظر ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے خدا اپنی مخلوق کو دیکھے ایسے عین اللہ مدینے کی مسجد کے لوگوں کو دیکھ رہی ہے۔ اور ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد چاروں طرف امام نے کہنا شروع کیا، انا محمد ابن علی الرضا، میں محمد ہوں علی رضا کا فرزند، انا الجواد، میں الجواد ہوں۔ دنیا میں جواد سخی کوئی بھی بن سکتا ہے، الجواد کوئی نہیں بن سکتا۔ میں الجواد ہوں، یعنی سارا اللہ کا اسم بھی ہے جواد، سارا اللہ کا کرم، ساری اس کی جود و سخا جس ذات گرامی میں سمائی ہے اسے محمد تقی کہتے ہیں۔ اب کائنات میں جس کے پاس بھی سخاوت کا کوئی بھی صدقہ موجود ہے اس پہ لازم ہے کہ وہ شکریہ پہلے جواد کا ادا کرے پھر اللہ کا ادا کرے۔ انسانوں کے لیے منع ہے کہ ان کے لقب سے خود کو ملقب کرے، اور ان کے لیے اولا ہے کہ اللہ کے لقب سے خود کو ملقب کرے۔ یعنی یوں پلٹ کے کہوں کہ اللہ کے القاب جن کو تلاش کرتے ہیں انہیں محمد اور آل محمد کہتے ہیں۔ اللہ میرے امام کہتے ہیں انا العالم، میں العالم ہوں۔ بھائی عالم کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن العالم یہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے ہمارے پروگرامز دیکھے، اس میں خاص طور سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ضرور دیکھیں، سارے کنفیوژن انشاءاللہ آپ کے دور ہوں گے، ہمارے ذریعے نہیں، قرآن اور سرکار تقی کی تعلیمات کے ذریعے، محمد اور آل محمد کی احادیث کے ذریعے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں انا العالم، میں العالم ہوں۔ اور ہم جو پروگرام میں پیش کر رہے ہیں اس میں معصوم کی حدیث ہے، نحن العلماء، ہم العلماء ہیں، وشیعتنا المتعلمون، شیعہ بھی متعلم نہیں ہے، المتعلم ہے، خاص طالب علم ہے۔ اللہ اکبر، جو در در کی ٹھوکریں نہیں کھاتے، جب بھی پیاس بجھانی ہوتی ہے علم کی تو نور کے دریا کے ساحل پہ آ جاتے۔ آپ امام نے کہا انا العالم، پھر اس کے بعد یہ بھی بتا دیا
کہ وہ چیزیں جو سب کے لیے ممکن نہیں ہے اس کا علم. بے انساب الناس فی الاسلاف. اللہ اکبر. دیکھیے نسب کا علم اسی کو ہو سکتا ہے جو یہ دیکھے کہ اس کے سامنے کون کون سی نسلیں پیدا ہوئی. بھائی ظاہر ہونے کے بعد ہی آپ بتا سکتے ہیں نا کہ کون پیدا ہوا کس کے خاندان میں. یا یوں کہہ دوں کہ گزری ہوئی نسلوں کے علم کو علم الانساب کہتے ہیں دنیا کے علماء کی نظر میں. دنیا کا علم الانساب جاننے والا گزری ہوئی نسلوں کے بارے میں بتا سکتا ہے, لیکن آل محمد کے گھرانے کا جواد تو جواد ہے. مولا علی کا بھائی عقیل بھی وہ ہے کہ جو آنے والی نسل کے بارے میں بتا رہا. اب جو ان کی شان میں گستاخی کرے وہ متحری نہیں ہے, لعنتی ہے. ہمیں تقابل کی اجازت ہی نہیں ہے, لیکن دستے ادب جوڑ کے سرکار عقیل ابن ابی طالب سے کہوں گا, اے میرے سرکار آپ نے صلب کے بارے میں بتایا کہ کن صلبوں سے شہزادی ام البنین آئی ہیں اور ان کے رحم منور و مطہر سے کون آنے والا ہے. صلب مولا کائنات سے. لیکن مولا میرا ارشاد فرما رہا ہے, مولا تقی جواد کیا کہہ رہا ہے, میرا مولا ارشاد فرماتا ہے انا العالم بانساب الناس فی الاسلاب. صلب میں نہیں, صلبوں میں جو ہے ان کے بارے میں بھی میں. اور انسان نہیں, الناس سارے انسان, سارے انسان یعنی جتنے انسان سورہ ناس میں ہیں وہ سب کے سب جہاں جہاں قرآن نے الناس کو کہا ہے کہ ہم نے خلق کیا یا ہم ان کو محشور کریں گے, ان سب کے بارے میں مکمل علم کس کو ہے؟ سرکار تقی کو. ان کے حسب نسب کا علم ہے. اس کا مطلب جو لوگ روز محشر اپنے باپ نہیں ماں کے نام سے پکارے جائیں گے, ان کے بھی اصلی باپ کا پتہ میرے نوے ماں کو ہوگا. اور یہ تو مولا ہے, ان کا جد میرا مولا علی اپنے غلام میثم تمار کو اگر بتا دے تو میثم تمار دار سے لوگوں کے شجرے بتانا شروع کرے اور مجبوراً زبان کاٹنی پڑ جائے کہ کہیں حاکم وقت کا شجرہ نہ کھل جائے. اللہ اکبر. سمجھ میں آیا؟ جہاں نجاستیں ہوتی ہیں وہاں ڈر ہوتا ہے کہ زبان کاٹ دو. بھائی ہماری زبان کاٹنے کی بھی کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں, ہے نا بھائی. زبان پاک و پاکیزہ آدمی نہیں کاٹنا چاہے گا, زبان وہی کاٹنا چاہے گا جس کا کوئی عیب کھلنے والا ہوگا. بھائی صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر. ہم نہیں زبان کاٹتے, ہم کو کہہ رہے لوگ فتنہ کر رہے ہیں. اچھا فتنہ اسے کہتے ہیں, ولایت کی تبلیغ کو فتنہ کہتے ہیں, تو اللہ آپ کی ہدایت کرے. بنی عباس کی طرح. اچھا آپ کو اتنی عقل نہیں کہ بنی عباس نے حکومت قائم کرنا چاہی تھی, یہاں بمبئی میں کون سی حکومت بٹ رہی ہے؟ ارے خدا کی قسم, ہم نے تو جو ہمارے جائز منصب تھے وہ بھی ولایت کی تبلیغ کے لیے چھوڑ دیے. لیکن میں کیا کروں, میرا مولا وہ کریم ابن کریم ہے کہ جو ہم تصور نہیں کر سکتے اس سے زیادہ عطا کرتے. تم ہمیں 200 لوگوں کے بیچ میں پڑھنے سے روکو گے تو مولا ہمیں 2 لاکھ لوگوں تک پہنچا.
یہ وہ آواز ہے کہ جتنا دباؤ گے اتنا اٹھے گی. اچھا کمال تو یہ ہے کہ آج تو پھر بھی میڈیا ہے, فیس بک ہے, یوٹیوب ہے, واٹس ایپ ہے, انسٹاگرام ہے, نہ جانے کون کون سے ذرائع ہیں ابلاغ کے. کیا کہنا میرے مولا کے غلام میسا میں تمار کا. نہ کوئی میڈیا, نہ وہاں کوئی اسپیکر لگا ہوا, نہ وہاں پریس والے آئے ہوئے, نہ وہاں کوئی چینل والے آئے ہوئے, لیکن ساری دنیا آج میسم کی تعریف کر رہی ہے. تو قانون بن گیا جو علی کی ثنا دار پر تنہائی میں کرے گا, خدا اپنے اوپر واجب قرار دے گا کہ ساری دنیا کی زبان پر اس کی ثنا. کل کا ظالم زبان کاٹ کے بھی میسم کی مدح کو نہ روک پایا, وہ سفر آج بھی جاری ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو ہماری زبان کیا کاٹ پائے گا؟ سوال ہی نہیں ہوتا ہے. خدا کی قسم میرا مولا آگے ارشاد فرماتا ہے, منبر پہ حیران اور پریشان مدینہ کے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھنے میں تو ایک بچہ معلوم ہوتا ہے, لیکن خدا کی قسم پیشانی ایسے جیسے محمد کی پیشانی, کلام ایسے جیسے علی کا کلام, لہجہ ایسا جیسے حسن مجتبیٰ کا لہجہ, درمیان میں خاموشی ایسی, صبر ایسا جیسے حسین, پیشانی پر عبادتوں کا نشان ایسے جیسے زین العابدین, علم کے دریا ایسے بہا رہا ہے جیسے محمد باقر, حرف حرف میں وہ سچائی ہے جیسے جعفر صادق. ایک دوسرے کو کوہنی ماننے والوں کے اوپر جملہ نہیں کستا, قزم سے کام ایسے لے رہا ہے جیسے کاظم, اور اس کے کلام پہ مجبور ہیں لوگ راضی رہنے کے لیے جیسے کہ یہ خود مجسم رضا. کسی میں یہ دم نہ ہوا کہ ان کے پوچھنے آپ کیا بات کرتے ہیں. میں تو آیا ہوں باہر سے, مدینہ میں مسافر بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. میں باہر سے ہوں, بتائیے میں کہاں سے ہوں, میرے 10 نسلوں پہلے کون تھا, نہ پوچھا. اور پوچھنا بھی چاہا ہوگا تو لوگوں نے چپ کر کے بٹھا دیا گیا, بٹھا دیا ہوگا کہ ارے یہی برداشت نہیں ہو رہا ہے. اللہ اکبر. جب یہ بتانا شروع کرے گا تو مدینہ کے غاصبوں کو مدینہ چھوڑ کے بھاگنا پڑے گا. اللہ اکبر. ایک مرتبہ میرا مولا آگے بڑھ کے کہتا ہے, انا عالم, میں خالی العالم نہیں ہوں, اعلم, the most learned, سب سے زیادہ عالم ہوں, بسرائرکم, تم سب کی چھپی ہوئی باتوں کے بارے میں. سرائر, سرائر سر سے بنا ہے, یعنی سیکرٹس. گھبرانے والے گھبرا گئے, سیکرٹ سے واقف ہے یہ, جیسے کل والے گھبراتے تھے کہ یہ سیکرٹس کو جانتا ہے, ویسے آج والے مولا تقی کے غلاموں سے گھبراتے ہیں کہ یہ سرائر کو جانتا ہے. مولا تقی کے صدقے میں تو مولا نے تھوڑا بہت ان کے غلاموں کو عطا فرمایا ہے. جب غلام سے اتنا گھبراتے ہیں تو آقا سے مدینے والے کتنا گھبرائے ہوں. سرائرکم, خالی تمہارے سیکرٹس کو نہیں, وہ ظواہرکم, جو تم ظاہر کر رہے ہیں نا اس کے پیچھے کیا ہے سب پتا ہے ہمیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. وما انتم سائرون الیہ, اور جس چیز کی طرف تم جا رہے ہو, جس کا ارادہ کر رہے ہو, اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں. اللہ اکبر. کیا کلام ہے میرے مولا کا. خدا کی قسم, اللہ کے علاوہ یا تقی کے علاوہ اور ان کے خاندان کے علاوہ
کسی کو حق نہیں کہ اس طرح کے جملے کہے. کیا کہا مولا نے؟ انا اعلم بسرائرکم، میں تم سب کی ساری چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا ہوں. کیا چھپی ہوئی باتوں کا جاننے والا؟ اللہ ہے. یا چھپی ہوئی باتوں کا جاننے والا نفس اللہ ہے. وَظَوَاهِرِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ سَائِرُونَ إِلَيْهِ. کیسے؟ علم منحنا بہی قبل خلق الخلق اجمعین وبعد فناء السماوات والارضین. یہ وہ علم ہے کہ جو ہمیں عطا ہوا ہے. کب سے؟ عجیب و غریب جملہ ہے، خدا کی قسم اس کی کوئی تشریح نہیں کر سکتا. قبل خلق الخلق اجمعین، ساری مخلوقات کی خلقت کے قبل سے ہمیں علم دیا ہو. تو اے مولا پھر آپ کیا ہیں؟ جب ساری مخلوقات اجمعین میں سب آ گئے، جو زمین پر ہے وہ بھی آ گئے، جو سمندر میں ہے وہ بھی آ گئے، جو ہوا میں ہے وہ بھی آ گئے، جو فضا میں ہے وہ بھی آ گئے، جو وہ بھی آ گئے، جو جنت میں ہے وہ بھی آ گئے، جو آسمانوں پر ہے وہ بھی آ گئے، جو ابتدا میں ہے وہ بھی آ گئے، جو انتہا میں ہے وہ بھی آ گئے، جو اول میں ہے وہ بھی آ گئے، جو آخر میں ہے وہ بھی آ گئے. خلق اجمعین. جب ساری خلق آ گئی تو اے میرے مولا آپ کیا ہیں؟ آپ کیا ہیں؟ آپ کیا ہیں؟ پھر ساری مخلوقات سے پہلے جب آپ کو علم تھا تو علم کے لیے وجود بھی تو ہونا چاہیے. ساری خلقت سے پہلے جس کا وجود ہو اور با علم وجود ہو. ہائے ہائے ساری خلقت سے پہلے جس کا وجود ہو اور وجود با علم ہو اسے تقی جواد کہتے ہیں. اے میرے مولا پھر آپ کو کیا کہوں؟ آیت نہیں پڑھی قرآن کی؟ لہ الخلق والامر. اللہ کے لیے خلق بھی ہے اور امر بھی ہے. کیا کہنے؟ خلق خلائق اجمعین کے لیے ہے اور امر بھی ہم کیا کہیں کہ امر ہمارے لیے ہے جبکہ ہم خود اولی الامر ہیں. خدا کی قسم جس کے لیے شایان شان لفظ تک نہ ہو سارے الفاظ مجازی استعمال ہوتے ہیں. مولا کے لیے سارے الفاظ مجازی اس طور پر استعمال ہوتے ہیں. جس کے لیے شایان شان لفظ ان کے وجود کے لیے ہمارے پاس نہ ہو انہیں محمد اور آل محمد کہتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور یہ ان کی شان ہونا ہی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں بنایا کس نے اپنے تعارف کے لیے. انہیں اب دیکھیے بات کوئی یہ کیسی بات کہہ دی اللہ کے بندے تو وہ بھی ہیں. ارے احمق یہ بتا کہ اللہ نے اپنا تعارف کس سے کروانے کے لیے انہیں بنایا؟ اللہ نے اپنا تعارف کس سے کروانے کے لیے انہیں بنایا تھا؟ کیا کہنے؟ اللہ نے بندوں سے اپنا تعارف کروانے کے لیے انہیں بنایا تھا. اگر ذرا سی بھی عقل ہے حوضے کے پڑھنے والے میرے بھائیوں عقیدے میں تو تقلید نہیں ہے نا. ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں تم سے ارے کم سے کم کافی کا یہ جملہ ہی کافی ہے. الحجت قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق. یہ وہ حجت ہے جو خلق سے پہلے ہے خلق کے ساتھ ہے اور خلق کے بعد ہے.
العلم منحنا به قبل خلق الخلق اجمعین وبعد فناء السماوات والارضین. یہ بے وقوف مقصر ملا وہ کہتا ہے امام کو یہ پتہ نہیں اور امام کو وہ پتہ نہیں. بے وقوف، جب تو بھی ختم ہو جائے گا اور وہ زمین بھی ختم ہو جائے گی جس پہ تو رہتا ہے اور وہ آسمان بھی ختم ہو جائے گا جو ساری کائنات کی چھت ہے، اس کے بعد کا بھی علم ان کے پاس ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ملا مولا بننے کی کوشش کر رہا ہے جس کے پاس اپنے حال کا بھی علم نہیں. صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد پر. احمق الناس ہے جو کہتے ہیں ہماری طرح پیدا ہوئے. ابو جہل چھوٹا لفظ ہے ان کے لیے، کیونکہ ابو جہل نے ان کے معجزات دیکھنے کے بعد ان کو اپنے جیسا نہیں کہا، کم از کم ساحر کہا کہ بھائی ان کے پاس کچھ نہ کچھ جادو تو ہے. اپنے جیسا تو نہیں کہا، یہ ملا اپنے جیسا کہہ رہا. اللہ اکبر. اپنے جیسا کہ ہماری طرح کھاتے تھے اور ہماری طرح سوتے تھے اور ہماری طرح رہتے تھے اور ہماری طرح پیدا ہوئے تھے اور ہماری طرح شہید ہو گئے. اسی لیے تو اس کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ اگر جو ہے وہ نزول مانیں گے تو شہادت کا بھی انکار ہو جائے گا. یہ اللہ کو سجیشن دے رہا ہے کہ کاہے کو سورہ طلاق میں تو نے کہا قد انزل اللہ علیکم ذکر رسولہ، کہ ہم نے رسول کو ذکر بنا کے نازل کیا. آپ دیکھیں میرا مولا کیا کہہ رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. شان اہل بیت میں تقصیر کرنے والے مقصرین پر لعنت. اچھا ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے لا کے پڑھتے ہیں. اس لیے الحمدللہ ولایت میڈیا نے، ہم لوگوں نے جو مولا نے توفیق دی ہے، ویسے اصل ولایت میڈیا تو اللہ کا ہے. سورہ نبا ہماری تو چھوٹی سی کوشش ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اپنی اوقات بھر حیثیت بھر اس چڑیا کی طرح جو نعرے نمرود کو بجھانے کی کوشش کر رہی ہے. اب یہ تو تاریخ نے بتایا کہ اس چڑیا نے اپنی منقار میں دریا کا پانی لے کر اس پہ ڈالا، مگر کسی تاریخ نے یہ نہیں بتایا کہ نمرود کی آگ نے اس چڑیا کو جلا دیا. نمرود کی آگ نہ حضرت ابراہیم کو جلا پائی نہ ان کی نصرت کرنے والے کو جلا پائی. پھر یہ مقصر کی آگ نہ اللہ کے نور کو بجھا پائے گی نہ ان کی نصرت کرنے والوں کو خاموش کر پائے گی. صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد. علامہ مجلسی علیہ الرحمہ بہت بڑا کام کر گئے، بہت ساری حدیث ایسی جمع کر گئے ہیں کہ بڑی معرفت میں اضافہ کرنے والی ہے. اور دور اتنا سخت تھا، 1111 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا. ایک مومن بھی جب مرتا ہے تو شہادت ہوتی ہے اس کی. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابو طالب کی شہادت کیوں کہتے ہو؟ ہم تو کہہ رہے ہیں علامہ مجلسی بھی شہید ہوئے. تم مجلس میں آؤ تو سمجھ میں آئے گا. صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد. یہ 50ویں جلد 50th والیوم 49-57 میں ہے. 50ویں جلد کا 5واں باب. اس 5ویں باب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 27. عدد بھی بڑا زبردست ہے، 7 اور 2 9. اللہ اکبر، شہزادی کا عدد. اور مشارق الانوار، موقع ملے گا تو انشاءاللہ ہم آپ کو اس سے بھی دکھائیں گے یہ حدیث، کہ مولا نے یہ ارشاد فرمایا کہ جہاں تک میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، بالکل اس کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں، صفحہ نمبر ہے 294 جو دونوں جلدیں ایک ساتھ چھپی ہیں. مولا نے وہی جملے کہے، انا محمد ابن علی رضا ان الجواد ان العالم بالانصاب الناس بالاسلاب انا عالم بسرائرکم وظواہرکم وما انتم سائرون الی علم منحنا به من قبل خلق الخلق اجمعین وبعد فناء السماوات والارضین.
اس کے آگے مولا نے ایک اور چیز کہی، وَلَوْلَا تَظَاهُرُ أَهْلِ الْبَاطِلِ وَدَوْلَةُ أَهْلِ الضَّلَالِ، اگر یہ باطل کے لوگوں کی مخالفتیں نہ ہوتی اور یہ گمراہ لوگوں کی حکومتیں نہ ہوتی، وَوُجُوبُ أَهْلِ الشَّكِّ، اور یہ شک کرنے والے جو سازشیں کرتے ہیں یہ نہ ہوتی، لَقُلْتُ قَوْلًا تَعَجَّبَ مِنْهُ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ، میں وہ بیان کرتا کہ جس سے اول سے لے کر آخر تک سب حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ دستے ادب جوڑ کے ایک سوال کرتا ہوں اہل ولا سے، غور کریں میری بات پر، کہ کل تو ثقیفائیوں کی باطل حکومت تھی جس کی وجہ سے مولا نے جملے نہ کہے، آج کون سی باطل حکومت اور اس کے ملا ہے جو روک رہی ہے فضائل؟ ثم وضع يده الشريفة على فيه وقال يا محمد اسم كما سمت آباؤك من قبل، پھر اس کے بعد مولا نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ لی، اپنا ہاتھ رکھ دیا اور کہا اے محمد، اے تقی، اے زبان، خاموش ہو جاؤ جیسے تمہارے آبا و اجداد خاموش رہے۔ یعنی خالی یہ نہیں کہ مولا نے اپنے فضائل بیان نہیں کیے، اس کا مطلب کہ نہ سرکار تقی نے فضائل بیان کیے، نہ مولا رضا نے فضائل بیان کیے، نہ مولا موسیٰ کاظم نے بیان کیے، نہ مولا جعفر صادق نے بیان کیے، نہ مولا محمد باقر نے بیان کیے، نہ مولا زین العابدین نے بیان کیے، نہ مولا حسین نے بیان کیے، نہ مولا حسن نے بیان کیے، نہ مولا علی نے بیان کیے، نہ شہزادی نے بیان کیے، نہ رسول خدا نے بیان کیے۔ ارے جب کچھ بیان ہی نہیں ہوا تو ملا کیا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم عالم ہیں، ہم سے پوچھو۔ ابھی تو کچھ بیان ہی نہیں ہوا، خدا کی قسم کچھ نہیں بیان ہوا ابھی، خدا کی قسم کچھ نہیں بیان ہوا۔ میرا مولا اپنے ایک صحابی سے کہتا ہے اللہ اکبر کہ کیسے ہو؟ مولا کا چہرہ وہ دیکھ رہا ہے، اس کے ذہن میں طرح طرح کے سوالات گھوم رہے، سوچ رہا میں مولا سے کیا کہوں۔ مولا نے پل گزرنے سے پہلے ایک جملہ کہا اور کہا تشکون فننبئکم، تمہارے دل میں شک پیدا ہوتا ہے، ہم تمہیں نبا دیتے ہیں، ننبئکم نبا دیتے ہیں۔ یا اللہ انبیاء کو نبا دیتا ہے یا میرا مولا اپنے چاہنے والوں کو نبا دیتا ہے؟ اب نبا تو بہت ساری ہے، نبا کا ترجمہ خبر ہوگا، خبر تو بہت ساری ہے، جب شک پیدا ہوتا ہے تو نبا عظیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرا مولا اپنی شان ولایت بیان کرتا ہوگا، وَتُضْعَفُونَ فَنُقَوِّيكُمْ، ڈریے نہیں اہل ولا، میں کہتا ہوں کہ کبھی اپنے کو کمزور نہ سمجھے، اگر آپ نے اپنے کو کمزور سمجھا تو اللہ اکبر کہنا چھوڑ دیجیے۔ اگر آپ اپنے کو کمزور سمجھے ہم کیا کر سکتے ہیں تو یا علی مدد کہنا چھوڑ دیجیے۔ ہے دم کسی میں یہ سودا کر سکتا ہے کوئی؟ ارے کمال ہے، یا علی مدد بھی کہتے ہو، ڈرتے بھی ہو نا۔ اب بچوں کو بہادر بنانا ہے تو انہیں سلام کے بعد یا علی مدد کہنا سکھائیں۔ نہیں وہ تو یہ رسم و رواج، کوئی رسم و رواج نہیں ہے، ذکر و علی عبادہ، یہ نہیں کہا۔ دیکھیے نماز عبادت ہے مگر صبح کے وقت 2 رکعت، ظہر کے وقت 4 رکعت، عصر کے وقت 4 رکعت، مغرب کے وقت 3 رکعت، عشاء کے وقت 4 رکعت، مگر علی کا ذکر کی عبادت ہے، نہ صبح کی قید، نہ ظہر کی قید، نہ عصر کی قید، نہ مغرب کی قید، نہ عشاء کی قید، نہ مہد کی قید، نہ لہد کی قید۔
بول سکے گا؟ ہم سب کا مولا، ہم سب کا آقا، ہم سب کا رہبر، وہ اصلی رہبر، وہ ولی امر، نعرہ بھائی یہ دیکھیے، آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں، اصول ہے، اتنے وثوق سے ہم یہ باتیں کیسے کریں، کیا کہنے، اتنے اعتبار سے کیسے یہ باتیں کریں؟ بالکل سمپل، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. ارے وہ اتنے سال پڑھے، وہ اتنے سال پڑھے، کوئی کتنا بھی سال پڑھ لے قرآن سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا. کوئی کتنے بھی سال پڑھ لے اہل بیت کی احادیث سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا. پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا. اور احادیث میں بھی یہ اصول ہے. یہ مقصر ملا یہاں وہاں سے ڈھونڈ کے الٹی سیدھی احادیث لا کے مومنوں کو کنفیوز کرتا ہے. ٹھیک ہے، مولا نے کیا کہا؟ ابھی یہی جو مسئلہ نزول چھڑا تھا اس کا جواب ہم نے قرآن سے دیا. پہلے آیت پیش کی، پھر حدیث پیش کی. تو یہ اصول ہمیں کہاں سے ملا؟ یہ اصول ہمیں ملا مولا کی حدیث سے. اسی سرکار کی حدیث ہے جن کے آج شہادت کی تاریخ ہے. کم سے کم جس مولا کی شہادت کی تاریخ اور نزول کی تاریخ آئے، کم سے کم ان مولا کے معرفت والے اقوال تو پڑھیں. کیا کہنے بابا، بے شک مولا نے جو تسبیح بتائی ہے وہ بھی ضروری ہے. بے شک مولا نے جو نمازیں بتائی ہیں وہ بھی ضروری ہے. بے شک حرز جواد مشہور ہے، حرز جواد مشہور ہے. بے شک مولا کا حرز حفاظت کرے گا، لیکن مولا نے اپنے حرز سے جسم کی حفاظت کی ضمانت لی ہے. عقیدے کی حفاظت کی ضمانت صرف ولایت ہے. مولا جو بھی کہتے ہیں وہ سب اہم، مگر اگر معرفت نہیں نجات ممکن ہی نہیں. من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتۃ الجاہلیہ. اس حدیث سے سب واقف ہیں، اس کی وضاحت نہیں کرنی مجھے. میں ایک سوال یہاں کر رہا ہوں نیا، کہ کیا صرف زمانے کے امام کی معرفت آپ کو نجات دلا دے گی؟ بھائی اس وقت 12ویں امام کی معرفت اس حدیث کے اعتبار سے آپ پہ لازم ہے. مگر جب یہ حدیث سرکار نے ارشاد فرمائی تھی تو اس زمانے کے امام سرکار مولا کائنات تھے، ہے نا. اس کے بعد مولا حسن مجتبی تھے، اس کے بعد سرکار ابا عبداللہ الحسین اور ان کی اولاد سے 9 امام. ٹھیک ہے، اب میرا سوال ہے، کیا اس حدیث کو آپ آئسولیشن میں لے کے صرف ایک امام کی معرفت حاصل کریں تو کافی ہے؟ کہا نہیں، سارے اماموں کی معرفت حاصل کرنا ہے، سب کی معرفت حاصل کرنی ہوگی. اللہ اکبر. تو یہ جو ہم دنیا میں دنیاوی تعلیم میں مصروف ہیں، دنیاوی ڈگریز حاصل کرنے میں مصروف ہیں، دنیاوی کاروبار میں مصروف ہیں، کوئی نوکری کر رہا ہے، کوئی تجارت کر رہا ہے، اللہ تمام اہل تشیع کو دنیاوی علوم میں بھی بے پناہ ترقی عنایت فرمائے، تمام اہل تشیع کے رزق میں بھی اضافہ فرمائے، تجارت میں کامیابی عطا فرمائے، نوکری میں ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اگر وہ کر رہے ہیں تو دے. لیکن ایک سوال ہے، کیا ہم اپنی ہالیڈیز کو، اپنی ویکیشنز کو، یا اپنے کاروبار کے بند کرنے کے روز کو، اپنی نوکری سے چھٹی کے روز کو اہل بیت علیہ السلام کی شہادتوں کے حوالے سے معین کرتے ہیں یا اپنے اعتبار سے؟ دیکھیے معاملات ہی کے ذریعے حساب ہوگا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ گئے جہاں تجارت، آپ کی مثال کے طور پر آپ کی کوئی فیکٹری ہے، کوئی کمپنی ہے، کوئی دکان ہے، آپ گئے وہاں دیکھا آپ نے جو بالکل آپ کی دکان سے لگی ہوئی دکان یا فیکٹری تھی وہ بند ہے. بھائی کیوں بند ہے؟ کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا. تو آپ نے کیوں نہیں بند کی؟ ابے ان کے والد کا ہوا نا، ہمارے والد کا تھوڑی ہوا ہے. ہمارے والد کا ہوا تو ہم بند کریں گے. تو اس کا مطلب جس سے جس کا قریبی رشتہ ہوتا ہے وہ دکھائی دیتا ہے. اب آپ کے کاروبار سے اور آپ کی نوکری کی چھٹی سے لوگوں کو یہ پتا چلنا چاہیے کہ آج اس کی شہادت ہے جو ان کے لیے باپ سے بھی بڑھ کر ہے، جن کی وجہ سے وجود ہے، جو انگلی کے اشارے سے رزق بانٹتے ہیں تو رزق ہم تک پہنچتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں. نہ، وہ اشارہ نہ کریں رزق ملے گا نہیں، ساری کوششیں بیکار ہو جائیں. وہ اجازت نہ دیں تو
تو میکائیل کچھ نہ دیں گے آپ کو. اب وہ اجازت دے دیں تو کوئی نہیں روک سکتا دنیا میں خدا کے قسم. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہونی چاہیے. دوسری بات, انفارچونیٹلی اکثر علاقوں میں, بمبئی میں نہ مجلس کا اہتمام ہے آج کی شب اور نہ جلوس کا اہتمام. اللہ سلامت رکھے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ جلوس قائم کیا. اس میں ہمارے مرحوم سجاد نامدار صاحب جنہوں نے بہت سے جلوسوں کے لیے بڑی کوششیں کی. ایک جلوس آج کی شب کا بھی ہے جو خوجہ شیعہ اثنا شری جامع مسجد سے جاتا ہے کیسر باغ. تمام مومنین کا یہ فرض ہے کہ جہاں جہاں اپنے علاقے میں مولا کا تابوت اٹھا سکتے ہیں, جلوس برپا کر سکتے ہیں, وہ کریں. اب اس میں ایک اضافہ تو نہیں کہوں گا, اس میں جو ضرورت ہے وہ اس چیز کی ہے کہ وہ مرحوم جو کر سکتے تھے وہ یہاں تک لائے کہ انہوں نے جلوس کیا. ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم تابوت اٹھائیں, مسجد میں تابوت اٹھے اور ہر شیعہ کو پتا چلے کہ آج امام جواد علیہ السلام کی شہادت. میں مصائب کی طرف نہیں آ رہا ہوں, ایک بات بتا رہا ہوں. اور پھر وہ تابوت وہیں سے جلوس کے ساتھ چلے اور پھر وہاں سے وہ پہنچے. یہ ہر علاقے میں اگر ہو تو پھر جو ربط ہوگا, جو نسبت ہوگی اور پھر جو امام کی طرف رجحان ہوگا, انشاءاللہ ایک معرفت کا نورانی ماحول پیدا ہوگا. بہرحال یہ بہت ضروری ہے. تو امام کی کسر شان بہت ساری چیزیں لوگ بیان کرتے ہیں, میں اسے نہیں بیان کروں گا, لیکن ایک اصول آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ اسی کتاب میں جس سے میں نے 5ویں باب سے ایک حدیث پیش کی, اس میں 4تھے باب سے میں 6ٹھی حدیث پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, جس میں امام علیہ السلام نے باقاعدہ ایک اصول دیا ہے. بلکہ یہ جو ہے, آپ حضرات ایک صلوات عنایت فرمائیں. چوتھا باب, صفحہ نمبر 278, 50ویں جلد, حدیث نمبر 6. ابتدائی حصہ میں اس کا چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ یہ میڈیا ہے اور یہاں سے بہت سے دوسرے بھی سنتے ہیں, تو میں ابتدائی پارٹ اس کا آپ کی خدمت میں نہیں عرض کر رہا ہوں. لیکن آگے کا جو حصہ ہے جس میں مولا نے ایک اصول دیا ہے, اس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے جد نے, رسول نے یہ ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ انہوں نے آخری حج میں ارشاد فرمایا قد کثرت علی الکذاب, بہت زیادہ کثرت سے میری طرف جھوٹ منسوب کیا جائے. وَسَتُكْسِرُ, اور فوراً اور بہت زیادہ اس میں کثرت سے اضافہ ہوگا. فمن, یہ دیکھیے ایک مومن نے ایک سوال بھی کیا تھا, ہمارے افریقہ کے ایک بھائی ہیں علی صاحب, انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ جو مولا کی طرف جھوٹ منسوب کرے تو کیا ہوگا. تو ان کا سوال جو ہے اس کا جواب بھی دینا مقصود ہے. امام نے کہا کہ سرکار نے کہا فمن کذب علی متعمدا, جو جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ منسوب کرے گا, فلیتبوأ مقعدہ من النار, تو اس نے اپنا ٹھکانہ خود ہی جہنم بنا لیا. ایک جھوٹ منسوب کرنے والے کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ایک جھوٹ منسوب کرنے والے کا ٹھکانہ کیا ہے؟ پہنچ گئے آپ؟ ایک جھوٹ منسوب کرنے والے کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جو یہ جھوٹ منسوب کرے کہ امام کے ظہور کے بعد ایک مفلوج ہاتھ والا پرچم دے گا امام کو, ایک جھوٹ. دوسرا جھوٹ یہ کہے بغیر جوئے کے شطرنج کھیلا جا سکتا ہے. تیسرا جھوٹ یہ کہے کہ آزاداری میں خون بہانے سے مولا نے منع فرمایا ہے. اللہ اکبر, کتنے جھوٹ ان کے گناؤں میں. اگر ایک جھوٹ والا خود اپنا ٹھکانہ جہنم بنا رہا ہے تو اتنے جھوٹ بولنے والے WF6 کے چیف کا کیا حال ہوگا؟
लल-काज़िबीन। जहाँ होंगे वही जहन्नम बन जाएगी। क्या कहने, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। अब झूठों पर अल्लाह की लानत है कि नहीं है? सबको याद है। तो उन झूठे पर भी लानत है और शहरिया लेकर उसका झूठ फैलाने वालों पर भी लानत है। आप समझ में आया कि ये विलायत मीडिया में जो लानतों की गूंज हो रही है वो अल्लाह की आयत पर अमल हो रहा है। WF6 की लॉबी पे लानत। नारा हैदरी। फिर इमाम कहते हैं, अब इमाम एक उसूल दे रहे, फ़इज़ा अताकुम अल हदीस फ़अरिदूहु अला किताबिल्लाहि व सुन्नती। जब भी तुम्हारे पास कोई हदीस आए, कोई नरेशन आए, कोई ट्रेडिशन आए, तो तुम फौरन उसे अल्लाह की किताब और हमारी अहादीस से मिलाओ, दोनों से मिलाओ। फिर इरशाद फरमाते हैं, फमा वाफ़क़ा किताब अल्लाह व सुन्नती फ़ख़ुज़ू बिही। जो अल्लाह की किताब के मुताबिक हो और हमारी सुन्नत के मुताबिक हो उसको ले लो। वमा खालफा किताब अल्लाह व सुन्नती फला ताख़ुज़ू बिही। और जो अल्लाह की किताब के खिलाफ हो और हमारी सुन्नत के खिलाफ हो उसे न लेना, उसे न लेना। अब अल्लाह की किताब में दो गवाहियां है ही नहीं। भाई 27 एपिसोड में हमने चैलेंज किया, पूरी दुनिया का एक भी मुल्ला मुकस्सिर नहीं आया जो हमें पूरे कुरान में 6348 आयत में एक लफ्ज शहादतैन दिखा देता या शहादतान दिखा देता। तो अब कितनी भी हदीसें लाओ, जैसे ही अल्लाह की किताब से मिलाएंगे रद्द हो जाएगी। अब कोई जो बेचारा मौला का चाहने वाला कहेगा मौला की हदीस है और मौला ने कहा है, बेशक कहा है। जब असल हुक्म के बजाय हुक्म सानवी पे अमल हो तो उसकी वजह तक़य्या होती है। अगर इब्तिदा से आलमे ज़र में 3 गवाहियां हैं तो तशहुद में भी 3 गवाहियां होंगी, इसलिए कि तशहुद के माना होते हैं गवाही देना। आलमे ज़र में तशहुद था, 3 गवाही। अज़ान में तशहुद है, 3 गवाही। अकामत में तशहुद है, 3 गवाही। मरने के बाद तलकीन में तशहुद है, 3 गवाही। महशर में तशहुद है, 3 गवाही। जन्नत के दरवाजे पे तशहुद है, 3 गवाही। तो फिर नमाज में भी तशहुद होगा, 3 गवाही। ये WF6 के जो लोग हैं मलून, ये क्या करते पता, आपके वालिद साहब तो नहीं पढ़ते थे और अब्बा भी नहीं पढ़ते थे, ठीक है आप इस पे कायम रहिए। अब्बा कमाजनी करते थे और वालिद दादा भी करते थे, उसके बारे में क्या ख्याल? और अब्बा भी शतरंज खेलने वालों पर और खिलवाने वालों पर लानत करते थे और दादा भी लानत करते थे। तो इस उसूल से तू भी लानत कर WF6 के चीफ पर। वहां पे उसूल अलग, यहाँ पे उसूल अलग। सलवात भेजिए मोहम्मद और आले। खुदा की कसम, मेरा मौला जो सरकार तकी का वारिस है, हिजाब गैब से हर सवाल का जवाब देता है। देखिए एक निजाम है हिदायत का, वो निजाम हिदायत जो है उसका ताल्लुक इल्हाम से भी है? दिलों में। अल्लाह कौन है? मुक़ल्लिबुल क़ुलूब वल अहवाल, दिलों को पलटने वाला है। तो दिलों को पलटेगा किसके जरिए? भाई अल्लाह जो है डायरेक्ट भी सारे काम कर सकता है, लेकिन जैसे कुरान आपके घर में नहीं पहुंचाया है, जैसे मिकाइल को रिस्क देके आपके घर नहीं भेजा, हाँ, हर चीज का एक जरिया बनाया है अल्लाह ने, वैसे ही अल्लाह दिल को पलटता है अपनी हुज्जत के जरिए। एक अलग उन्वान है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह अपनी हुज्जत के जरिए लोगों के दिलों को पलटता है। लोगों के दिल पलटते कैसे हैं?
کیا فزیکلی ایسے الٹا کر دیا جاتا ہے؟ نہ، دل پلٹنے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں جو وہم و گمان ہوتے ہیں وہ ختم کر کے یقین والی باتیں اس میں ڈال دی جاتی ہیں. اللہ اکبر. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ أَتَاكَ الْيَقِينُ. اللہ کی عبادت کرو یہاں تک کہ یقین حاصل ہو جائے. یقین حاصل ہوتا ہے ولایت اہل بیت کے ذریعے. شک و شبہ دور کرتا ہے وقت کا ولی, ولایت پر یقین ڈال دیتا ہے. اور یہ یقین, کتنا یقین ہے میری قوم کے بچے بچے کو, خدا کی قسم. عریضہ لکھنے کے بعد دیکھیے, ہمیشہ آپ نے دنیا میں جہاں بھی خط بھیجا ہوگا, ای میل بھیجا ہوگا, ہمیشہ آپ نے یہ کہا کہ بھائی خط کا جواب نہیں آیا. بھائی خط کا جواب نہیں دیا, ہم نے ان کو خط بھیجا تھا, جواب کچھ نہیں آیا. کوئی آنسر تو آنا چاہیے نا. ارے خدا کی قسم, یہ عریضہ کائنات کا کیسا خط ہے کہ چھوٹا بچہ بھی لکھ رہا ہے تو جواب کا اسے انتظار نہیں ہے. ہم نے پوچھا کیوں انتظار نہیں ہے بھائی, تو کہتا ہے خط کا جواب آنے نہ آنے سے کیا غرض, جو کچھ لکھا عریضے میں وہ کام ہو گیا. اللہ اکبر. ہر امر کو جو دل میں بالکل واضح کر دو اسے اولی الامر کہتے ہیں. سرکار خدا کی قسم وہ اولی الامر ہیں کہ جنہوں نے ساری کائنات میں خالی انسانوں کو نہیں بلکہ انبیاء کو, دیکھیے یہ بھی ایک عنوان ہے ہمارے فتویٰ, انبیاء نے جن سے سجدے سیکھے اس سے تقی کہتے ہیں. جس کے سبب سے 1,23,999 انبیاء متقی ہوئے اسے تقی کہتے ہیں. یہ ممبر ہے. ایک سوال ایک مومن کا بڑا اچھا ہے, ان کا نام جعفر حسین صاحب علی گڑھ سے. یہ مختلف عنوانات کے جو کلپس ہیں وہ بنا کر لوگوں تک پہنچاتے ہیں, پیغام تبلیغ کا کر بہت اچھا کام کر رہے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. اور اس پہ ہماری کوئی جو ہے وہ کاپی رائٹ نہیں ہے. آپ جہاں چاہیں بھیج سکتے ہیں, تبلیغ کر سکتے ہیں, آپ خود بھی بیان کر سکتے ہیں اور معتبر حوالوں کے ساتھ بیان کریں. مولا آپ کو سلامت رکھے. ایک سوال ان کا بڑا اچھا ہے کہ بہت سے اہل ولایت بھی یہ سوال ان کے ذہن میں ہے کہ یہ ممبر جو ہے, یہ ممبر اس پہ آ کر ذکر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ صرف اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہے. تو اس کی ایک دلیل یہ بناتے ہیں کہ جب ایک شخص ملون وہ ممبر پہ آیا تو میرے مولا نے اس کی ابا پکڑ کے کھینچی اور کہا انزل ان ممبرا ابی, کہ میرے باپ کے ممبر سے نیچے اتر. تو اس کو بھی دلیل بناتے ہیں. وہ دوسرے پیرا میں ہمارے لیے جو دلیل اور حجت ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی قسم کوئی ممبر پہ آنے کے لائق نہیں ہے, اور خاص طور سے ممبر سے سیاست بیان کرنے والا, ممبر سے دنیاوی باتیں کرنے والا. مگر کون؟ جسے امام نے خود اپنی موجودگی میں ممبر پہ بٹھا. ذکر اہل بیت کرنے والے کو امام نے خود اپنی موجودگی میں ممبر پہ بٹھایا. اس کی دلیل کون ہے؟ خود امام رضا. امام رضا علیہ السلام نے جب دیول نے اپنا 120 اشعار کا مرثیہ پڑھنا شروع کیا کھڑے ہو کر, تو امام نے کہا نہ دیول ایسے نہیں, بلکہ تم بالائے ممبر جاؤ. دیول نے ہاتھ جوڑے, سرکار عرش پر بھی جس کے جد کی نالین ہو وہ فرش پہ تشریف فرما ہو, اور میں کیسے بالائے ممبر چلا جاؤں؟ تو امام نے کہا دیول یہ تمہاری وجہ سے نہیں ہے, یہ اس ذکر کی وجہ سے ہے جو تم کر رہے ہو. اب جس کا ذکر اتنا بلند ہوگا وہ خود کتنا بلند ہوگا. اس کا ذاکر اللہ ہے.
ذاکر کا مذاق اڑاتا ہے ملعون مقصر ملا. ذاکروں سے مجلس نہ پڑھوائیں, عالموں سے پڑھوائیں. تو بھائی عالم علم تو ظاہر کریں اپنا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ پھیلا رہے ہیں کہ ذاکروں سے مجلس نہ پڑھائیں, امامے والے جاہلوں سے مجلس پڑھوائیں. آپ کوئی ناراض ہوگا بھائی امامے والے جاہل. بھائی علماء سو کی بات ہو رہی ہے. علماء سو کو امامہ پہننے کا حق ہی نہیں ہے. علماء خیر کو امامہ پہننے کا. اور اگر ہم سارے علماء کے خلاف ہوتے تو مختلف پروگرامز میں اپنے کبھی بھی ان علماء کے نظریات پیش نہ کرتے کہ جو حق بیانی کرتے ہیں. ہم نے پچھلے ہی جو بہت امپورٹنٹ ہمارا ایک محرم کے پہلے تمہیدن جو پروگرام شروع ہوا ہے ولایت اور ارکان اعضاء, اس میں ہم نے فقیہ اہل بیت مرحوم سید جعفر نجفی صاحب کا بیان ذکی باقری کے خلاف وہ بیان کیا تھا. وہ ضرور آپ سنیں ہمارے پہلے ایپیسوڈ میں. بہرحال تو حق نہیں ہے ایسے ملعون کو کہ وہ کچھ کرے. تو ذکر اہل بیت علیہ السلام کے لیے صرف ممبر پہ آیا جا سکتا ہے. امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ جواب سمجھ کے لیے کسی حوالے کی بھی ضرورت نہیں, لیکن اگر آپ کو حوالہ چاہیے تو یہ بہت مشہور بات ہے, ساری شیعہ کتابوں میں مل جائے گی. لیکن اگر پھر بھی حوالہ چاہیے تو ہم آپ کو ضرور دے دیں گے. ایک صلوات آپ حضرات منظور کرنا ہے. کیا شان ہے میرے مولا کی. ممبر سے جیسے بیان کر رہا تھا ایسے ہی میرا مولا جب مامون نے ام الفضل سے مولا کا عقد کرنا چاہا تو لوگوں نے کہا ارے یہ تو ابھی بہت کم سن ہیں اور آپ جو ہے یہ کر رہے ہیں, آپ نے ان کے بابا کے ساتھ بھی ایسا کیا تھا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. اور بڑے بڑے صاحبان علم موجود ہیں اور وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے. کہا اچھا بڑے صاحب علم پیدا ہو گئے. دیکھیے ہے دشمن, مولا کا دشمن ہے, لیکن جانتا ہے کہ یہ کون ہے. اللہ اکبر. کہنے لگا اچھا جتنے بھی عالم ہیں سب کو اٹھا لاؤ. آپ بمبئی والے ہیں نہیں سمجھے جملہ. صلوات بھیجیے محمد علی. سارے عالم اٹھوا لیے گئے اور سب آ گئے دربار میں جناب. سب سے بڑے قاضی القداس بن یحییٰ بن اقسم. اب یہ دیکھا اس نے یحییٰ نے تو بولا یہ تو وہی ہے. کون ہے؟ کہا یہ وہی ہے کہ جب ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ مکہ میں حج کے دوران ایک بچہ ہے, اس کے اطراف میں بڑی بھیڑ لگی ہوئی ہے. تو میں نے کہا یہ کون ہے جس کے اطراف اتنی بھیڑ لگی. لوگوں سے پوچھا تو کہا یہ فرزند رسول ہیں, یہ فرزند امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام. بھائی ایک مشہد رسا صلوات عنایت فرمائیں. ان کے فرزند ہے. یہ بھی بھیڑ میں آیا, دیکھا, اس نے پہچانا, کہا کہ سوالات ہیں میرے. سوالات کے جوابات سرکار نے دیے اور پھر مسکرا کے کہا کہ تیرے دل میں ایک سوال اور ہے مگر تو پوچھنے سے جھجک رہا ہے. تو اس نے ایک آیت پڑھی, اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ کو خبر ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھنا چاہیے. دیکھیے ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. کئی دشمنوں نے مولا کے بعد میں جب اعتراف کیا تو یہ آیت پڑھی کہ اللہ کو علم ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھنا چاہیے. دشمن کہہ رہا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھنا چاہیے. آخری رسول کے جانے کے بعد نویں امام کو دیکھ کے دشمن یہ جملہ کہہ رہا ہے. اس کا مطلب جانتا ہے کہ جو کچھ رسول کے سینے میں تھا وہ ان کے سینے میں ہے. اللہ اکبر, اللہ. سلسلہ رسالت ختم ہو گیا مگر وراثت ختم نہیں ہوئی. اللہ اکبر. امام نے کہا میں جانتا ہوں تو کیا سوال کرنا چاہتا ہے. کہا سرکار جب آپ جانتے ہی ہیں تو پھر جواب عنایت فرمائیں. تو امام نے کہا میں نہیں بولوں گا, یہ جو میرے ہاتھ میں تو عصا دیکھ رہا ہے نا یہ بولے. ایک مرتبہ عصا فصیح عربی میں بولا, ھذا حجت اللہ فی الارض والسماوات. یہ اللہ کی حجت ہے زمین پر اور سارے آسمانوں میں. تو جاننا چاہتا ہے کہ یہ امام ہے کہ نہیں, تو یہ امام ہے. یحییٰ بن اقسم نے دیکھا تو پہچان گیا. یحییٰ بن اقسم نے کہا کہ
سوال کرنا ہے اور سارے لوگوں نے اس سے کہا تھا ایسا مشکل سوال کرنا جواب نہ ہو. اب وہ تو اپنے حساب سے بڑا مشکل سوال لے کر آیا. سب آپ کو پتا ہے, واقعہ کئی بار کا سنا ہوا ہے کہ اس نے کہا کہ بھائی وہ ایک شخص نے احرام کی حالت میں کعبے میں شکار کر لیا, اب کیا ہوگا؟ مکہ میں شکار کر لیا, اب کیا ہوگا؟ تو امام نے کہا تیرا سوال ناقص ہے. آئے 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 آئے, نویں امام نے ہمیں بتایا ہے کہ بعض اوقات ناقص لوگوں کا سوال بھی ناقص ہوتا ہے. بھائی مقصر یعنی شان گھٹانے والا, تو شان گھٹانے والے کا سوال بھی شان گھٹانے والا ہوتا. ہم نے پیش کیا نا علم کے بارے میں بنایا ہوا سوال, وہ مسجد کے لیے اس کے بیچ میں رکاوٹ بنتا ہے. کون سا مسجد کے اندر کتنے کروڑ نمازی آ جاتے ہیں جو علم رکاوٹ بن جاتا ہے. اب بغیر علم کے جو نمازی نماز پڑھ رہا ہے اس ابلیس کو وہاں سے باہر نکالنا چاہیے. بنائے ہوئے سوال ان کے. مولانا نے کہا تیرا سوال ناقص ہے. حیران ہو گیا, کہا سوال ہے اپنی جگہ. کہا میں بتاؤں تجھے کیسے ناقص ہے؟ کہا بتائیے کیسے ناقص ہے. کہا یہ بتا کہ جو شکار جس نے کیا ہے محرم, وہ شکار اس نے مکہ میں حرم کے اندر کیا ہے کہ باہر کیا؟ شکار کرنے والا غلام ہے کہ آزاد ہے؟ شکار کرنے والا اس نے دن میں شکار کیا ہے کہ رات میں؟ شکار کرنے والے نے پرندے کا شکار کیا ہے, جانور کا شکار کیا ہے, چھوٹے جانور کا شکار کیا ہے, بڑے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اتنے سوال امام نے کیے کہ گھبرا گیا, چکرا گیا. کہا کہ اتنی شکایت تو نہیں مجھے معلوم. کہا آپ سوال کے اعتبار سے تجھے جواب معلوم ہے؟ کہا فرزند رسول جب مجھے سوال ہی نہیں معلوم اتنے تو جواب کیا معلوم؟ سرکار نے جواب عنایت فرمائے. کہا سارے لوگ مطمئن ہو گئے, سب سر جھکائے. باطل کی ایک عادت یہ ہوتی ہے کہ ہارنے کے بعد چپ ہو جاتا ہے, ہار نہیں مانتا. میں شکست کھا گیا, میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے حق پتہ چل گیا. لیکن باطل کی عادت ہوتی ہے حق نہیں مانتا, سر جھکا کے سارے بیٹھے. کہ اچھا ٹھیک ہے اب تم سوال کرو. تو سب نے پھر یحییٰ بن اقسم کی طرف دیکھا. بولے کون اپنی عزت کی مٹی پلیت کروائے؟ ارے بھائی عزت ہوگی تب نہ جائے گی. جس نے مولا کو چھوڑ دیا وہ پہلے ہی بے عزت ہے. منکر بھی بے عزت ہے, مقصر بھی بے عزت ہے. اس لیے مقصر کتنی بڑی بھیڑ لے کر آئے ڈرنا نہیں. بے عزتوں سے کبھی صاحب عزت ڈرتے نہیں. اچھا بے عزت مل گیا, ہم نے بڑی بے عزتی کر دی. ارے بھائی بے عزتی کرنے کے لیے تمہارے پاس خود عزت تو ہونی چاہیے. اللہ اکبر. علی والا ٹکڑے ٹکڑے کر کے گلیوں چوراہوں میں پھینک دیا جائے تب بھی اس کے بدن کا ہر ٹکڑا عزت والا ہوتا ہے. اور مقصر کے سر پہ جھوٹا عزت کا تاج بھی پہنا دیا جائے تب بھی لعنتی بے عزت ہوتا ہے. ایک مرتبہ پھر یحییٰ کو دیکھا. یحییٰ نے کہا لیجئے, پھر مصیبت آ گئی. تو کہا کہ یہ آپ سے سوال کریں گے. تو سرکار مسکرائے, کہا کروں سوال؟ فرزند رسول ایسا ہے کہ سوال کریے, جواب معلوم نہیں ہوگا تو آپ ہی سے پوچھ لوں گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ہے علم سر چل کے بولتا ہے, اسے کہتے ہیں عالم. اس کے علاوہ جو بھی کہ انا عالم فہو جاہل. فقیہ, مرجع, عالم سب محترم ہے, طالب علم بھی محترم ہے, مومن بھی محترم ہے, لیکن سب کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ در اہل بیت پہ اپنا سر جھکا دے. سرکار تقی و جواد کی بارگاہ میں خود اور اپنی نسلوں کو لے کر آ کے سجدہ ریز ہو جائے. جس کا کوئی اور مقصد ہے وہ کل بھی لعنتی تھا, آج بھی لعنتی اور کل بھی لعنتی رہے.
اب سرکار نے سوال کیا، وہ سارا وہ سوال بھی آپ کو یاد ہے، تذکر کے لیے دوہرا رہا ہوں. سرکار نے کہا اچھا ایک شخص پر ایک عورت صبح کے وقت حرام تھی، ظہر کے وقت حلال ہو گئی، عصر کے وقت حرام ہو گئی، مغرب کے وقت حلال ہو گئی، عشاء کے وقت حرام ہو گئی، فجر کے وقت پھر حلال ہو گئی. ایک ہی عورت، دوسری عورتیں نہیں، ایک ہی عورت، ایک خاتون، فجر کے وقت حرام، ظہر کے وقت حلال، عصر کے وقت حرام، مغرب کے وقت حلال، عشاء کے وقت حرام، فجر کے وقت حلال. لیجئے جناب، بڑی مشکل میں آ کے کہنے لگا مولا یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا بالکل ممکن ہے. کہا کیسے؟ کہا ایک شخص کی کنیز تھی، دوسرے شخص کی اس پر نظر پڑی، اس کے لیے حرام تھی کیونکہ دوسرے کی کنیز تھی. فجر کا وقت تھا، فجر کے وقت وہ حرام تھی، ظہر کے وقت اس نے خرید لی، حلال ہو گئی، اس کی کنیز ہو گئی، حلال ہو گئی. عصر کے وقت اس نے آزاد کر دی، حرام ہو گئی، حرام ہو گئی. مغرب کے وقت نکاح کر لیا، حلال ہو گئی. عشاء کے وقت زہار، اب بہت سے ہمارے بچے جو ہے وہ زہار کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے یا نوجوان نہیں جانتے ہوں گے، ان کو بتا دیں اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اپنی زوجہ سے کہ تیری پشت میری ماں کی پشت کی طرح ہے تو اس کے لیے اس کی زوجہ حرام ہو جائے گی، اسے کفارہ دینا ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو کہا اس نے زہار کیا تو عشاء کے وقت حرام ہو گئی، فجر کے وقت کفارہ دے دیا، حلال ہو گئی. جیسے ہی سب نے کہا خدا کی قسم، دربار دشمن کا، نعرہ میرے مولا کا. کے سارے قاتلوں پر، حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے قاتلوں پر، آواز بلند حیدری صلوات. بدلیے، انقلاب لائیے، انقلاب لائیے. معرفت کی مجلسیں ہوں، آپ سب کو جواب دینا پڑے گا جو مسجد میں آتے ہیں، خالی ٹرسٹیز کو جواب نہیں دینا پڑے گا. آپ مسجد میں آتے ہیں آپ کو جواب دینا پڑے گا، آپ امام بارگاہ میں آتے ہیں آپ کو جواب دینا پڑے گا، آپ عشر خمسے میں شریک ہوتے ہیں آپ کو بھی جواب دینا پڑے گا. معرفت میں اضافہ کرنے والے خطبہ اور علماء کو بلائیے، مقصر علماء کو نہ بلائیے، WF6 کی لابی کے لوگوں کو نہ بلائیے جو شریعت کو سیاست بنا کے پیش کر رہے ہیں. بھائی اس سے لڑنا ہے اس سے لڑنا ہے، یہ ان کی زندگی کا مقصد ہے. شطرنج کھیلنا اور لڑنا ہے، دو کام ان کو آتے ہیں. یزیدی صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد. میرا مولا اس کے قبضہ قدرت میں حیات بھی ہے موت بھی ہے، جسے چاہے حیات دے دے جسے چاہے موت دے دے، کیونکہ یہ اس کا اپنا ہاتھ کوئی انسانی ہاتھ نہیں ہے، بشری پیکر میں میرا مولا آیا ہے. میرے مولا کا ایک قول ہے کہ ہماری معرفت نہیں رکھ سکتا، لا یار الا من من اللہ علیہ ورتضاہ لنا ولیا، کہ ہماری معرفت نہیں رکھ سکتا مگر وہ جس پر اللہ احسان کرے اور اسے ہماری دوستی کے لیے چنے. اگر آپ اپنے دل میں مولا تقی کی محبت محسوس کرتے ہیں تو اس کا مطلب اللہ نے آپ کو اس کے لیے چنا ہے. اب یہ جو جاہل ملا ہے یہاں بھی لفظ ولی دیکھ کے بولیں گے ولی تو ہوتا ہے نا لفظ، ارے بھائی یہاں اس کا ترجمہ دوست ہوتا ہے. جیسا ہم نے کہا زیارت میں ہم کہتے ہیں یا مولا یا انا مولا کا، اے میرے مولا میں آپ کا مولا. ایسی ایک سوال آیا لفظ علامہ پر کہ علامہ لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں، تو ہم نے کہا کہ بھئی اس لیے کہ لوگ مولانا کہتے ہیں، مولانا اللہ کے لیے قرآن میں استعمال ہوا اور مولانا استعمال ہوا ہے اہل بیت کے لیے دعائے توسل میں. حالانکہ عام ہو گیا ہے لہٰذا ہم نے پھر بھی اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کی اور لفظ علامہ کسی معصوم کے لیے کبھی استعمال نہیں ہوا. تو ایک صاحب یہ لے کر آئے کہ علامہ رسول نے کہا علامہ کو میں جانتا نہیں، ایک عرب آیا تھا تو کہا میں علامہ کو جانتا نہیں. تو حدیث قاعدے سے سمجھیے، ایک شخص آیا ضرور تھا عرب، انہوں نے پوچھا کہ علامہ ہے، علامہ لو، سرکار نے پوچھا یہ علامہ کیسے؟
علامہ کثرت تعلیم و تعلم میں جو مصروف رہے وہ علامہ، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پوچھا کہ بھئی یہ علامہ کیسے ہیں؟ تو کہا کہ بھئی یہ سارے عرب کے قبیلوں کے بارے میں جانتا ہے، اور یہ ان کے اشعار کے بارے میں، اور یہ جانتا ہے اور وہ جانتا ہے۔ سرکار نے کہا یہ ایک ایسا علامہ ہے کہ جس کا علم اگر ہو بھی تو فائدے مند نہیں، اور نہیں بھی ہو تو نقصان دہ نہیں۔ لیکن محمد اور آل محمد علیہ السلام کے علوم کو جاننے والا اسے علامہ نہیں، 40 حدیثیں بھی یاد ہو تو مولا نے فقیہ کہا ہے۔ تو ہم سب لفظ استعمال نہیں کرتے، لیکن مولانا لفظ جب ہم نے اعتراض کیا تو ایک صاحب نے ایک حدیث بھیجی کہ جسے کسی نے ایک آیت یا حدیث سکھائی ہو فہو مولا ہو۔ ارے بھائی تو یہاں کس سینس میں دیکھیے، آپ من کنتو مولا ہو کو مانیں گے یا اس کو مانیں گے؟ اور اس کے علاوہ پھر آپ کو لازم ہے کہ آپ دوسروں کے القابات پہ اعتراض ہی نہ کریں۔ دوسروں کے القابات پہ تو آپ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے وہ کیسے، جب آپ یہ پیش کریں گے تو پھر وہ بھی اپنے حجت ہونے کے لیے سب کچھ پیش کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک سیدھا سا جو کلیہ ہے، جو معصوم کے لیے استعمال کیا وہ غیر معصوم اپنے لیے استعمال نہ کرے، ٹھیک ہے؟ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ علامہ لفظ کسی کے لیے استعمال نہیں ہوا، درست ہے۔ یہ جو ہے سرکار ان کی بارگاہ سے ہم منسوب اسی وقت ہو سکتے جب وہ خود چاہے۔ خدا کی قسم آپ کی نہ آہ نکل سکتی ہے نہ واہ نکل سکتی ہے جب تک کہ وہ نہ چاہے۔ اللہ اکبر، یہ میرا مولا جواد، جسے اللہ خود الجواد کہے، کتنا سخی ہوگا۔ ایسے سخی ابن سخی کو جو اللہ کی صفت کا مظہر ہو اسے زہر دے دینا، اللہ اکبر۔ السلام علی شہید المسموم، السلام علی المسموم المظلوم، السلام علی تقی الجواد۔ آزادارو، سب سے کم عمر میں جو امام اس دنیا سے گیا ہے وہ ہمارا مولا تقی جواد ہے، صرف 25 سال کی عمر میں۔ اے نوجوانوں سرو سینہ پیٹو، ارے میرا مولا صرف 25 سال، اللہ اکبر، صرف 25 سال، سب سے کم عمر میں دنیا سے جانے والا میرا مولا تقی جواد۔ قیامت ٹوٹتی رہی پوری زندگی، 55 ہے اور بابا علی رضا چلا گیا، اللہ اکبر۔ اس کے بعد میرا مولا مختلف طرح کی نظر بندی میں زندگی گزار رہا، 25 سال کی عمر بھی مولا، اس عمر میں آخر مولا اتنا کرم کرنے کے باوجود کتنی دشمنی ہوگی، اتنا خوبرو، اتنا خوبصورت۔ روایت بتاتی ہے کہ ایک صحابی آیا اور اس نے مولا کو دیکھا کہ میرا مولا بڑا لاغر اور کمزور لگ رہا ہے۔ جیسی اس کے دل میں خیال آیا، ایک مرتبہ روایت بتاتی ہے کہ میرا مولا اس سے کہنے لگا کہ ہر رنگ اور ہر قد و قامت ہمارے لیے۔ اور اس صحابی نے دیکھا، صاحب القطرہ نے عجیب و غریب معجزہ لکھا، مدینۃ المعاجز سے، علامہ مجلسی نے بھی لکھا، عجیب و غریب اس نے معجزہ دیکھا کہ امام مختلف قد و قامت میں اس کے سامنے آ گئے، مختلف قد و قامت میں، مختلف رنگوں میں۔ وہ حیران پریشان دیکھتا رہا، کہ ہمارے لیے یہ ضعف اور کمزوری کچھ نہیں۔ پھر امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہماری معرفت نہیں ہو سکتی مگر اسے جسے اللہ جس پر احسان کرے ہماری معرفت کا۔ میرا مولا 25 سال کی عمر، خدا کی قسم 25 سال کی عمر کیا ہوگی۔ ام الفضل کو معتصم نے لالچ دی حکومت کی کہ اگر تو انہیں زہر دے دے، قتل کر دے، تو پھر میں تجھے اپنے حرم میں رکھوں گا۔
اللہ اکبر، ام الفضل ملونہ تجھے کیا ملا؟ میرے کریم آقا کو شہید کر کے، اللہ اکبر، روایت یہ بتاتی ہے کہ ام الفضل نے جب مولا کو زہر دیا تو بالکل وہی منظر تھا جو مولا حسن کے لیے تھا، جو مولا زین العابدین کے لیے، مولا محمد باقر کے لیے، مولا جعفر صادق کے لیے، مولا موسیٰ کاظم کے لیے، ان کے بابا علی رضا کے لیے۔ ارے جگر کے ٹکڑے ہو گئے، بدن کے ٹکڑے ہو گئے، ایک ایک ٹکڑا تشت میں گرتا تھا۔ میرا مولا ماتم کرتا تھا، لیکن اپنے لیے نہیں، کبھی وہاں حسینہ کہتا تھا، کبھی وہاں علیہ، کبھی وہاں زہرا۔ فاطمہ سر پیٹتی آ گئی مدینہ میں، اے میرے لال، ارے بڑی کم عمری میں تجھے شہید کر دیا گیا۔ میں دست ادب جوڑ کے کہوں گا، اے میرے آقا، اے میرے مولا، بڑی کم عمری میں آپ کو زہر دیا گیا، شہید کیا گیا، لیکن اے میرے مولا، جب آپ کی شہادت ہوئی آقا تو آپ کا ہاتھ آپ کی پسلیوں پر تو نہیں تھا۔ اے میرے مولا، چلتا ہوا دروازہ تو آپ کو نہیں آیا تھا، ارے آپ کی چچا 18 سال کا سے چلتا ہوا دروازہ پسلیوں پر گرا، آخری لمحے تک شہزادی پسلیاں بابا۔ میرا مولا علی نقی، میرا مولا علی نقی ایک مرتبہ نشیوں کے ساتھ، چاہنے والوں کے ساتھ نماز جنازہ ادا ہوئی، اس کے بعد تجہیز و تکفین، اللہ اکبر، جیسے ہی تجہیز و تکفین نماز کے بعد دفن کا وقت آیا، ایک مرتبہ کس دل سے میرے 10ویں امام نے اپنے بابا کا جنازہ قبر میں اتارا مجھے نہیں معلوم، یہاں سے علی کے ہاتھ آئے ہوگے، یہاں سے محمد کے ہاتھ، زہرا نے کہا ہوگا میرے لال کو میرے حوالے کر دو، میں اپنے ساتھ رکھوں گی اپنے تقی کو، میں کہوں گا اے میرے مولا تقی، ارے کاظمین میں بڑی غربت میں شہادت ہوئی، لیکن اے میرے مولا وہ غربت تو نہ تھی جو کربلا والے کی تھی، ارے لال بے گور و کفن تھی، گھوڑے دوڑا کر لاش کے ٹکڑے ٹکڑے۔ ایک روایت کسی خطیب نے پڑھی تھی، ایک روایت کسی خطیب نے پڑھی تھی، اللہ اکبر، کہ ایک ظلم جو کربلا میں لاشوں کے ساتھ ہوا وہ یہ ہوا کہ لاشوں کے ٹکڑے کرنے کے ساتھ ساتھ، پامالی کے ساتھ ساتھ، لاشوں سے رسن باندھ کے گھوڑوں میں اب سمجھ میں آیا میرے عباس کا جنازہ اتنا چھوٹا سا کیسے، جیسے 6 مہینے کا اللہم المعتصم، اللہم اللہم لنا بلد من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر قابل ماتم مولا تقی۔